مال کا کمانا اور مال کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رزق حلال کی خود اللہ نے ترغیب دی ہے، رزق حلال کماؤ تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکو۔ اور مال کو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خیر کہا ہے، یہ خیر ہے، مال کو خیر کہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی مال کو اپنا فضل بھی کہا ہے، میرا فضل، اور ترغیب دی وابتغوا من فضل اللہ، لوگوں اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، تجارت کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، دکان کھولو، فیکٹری لگاؤ، کمپنی کھڑی کرو۔ اللہ منع نہیں کرتا، تو مال کمانے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، اور مال کا کمانا فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض اسلاف کا قول ہے المال سلاح المؤمن، یہ مال مسلمان کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے مال۔ اگر یہ مال مسلمان کے پاس ہوگا تو مسلمان اس مال سے مساجد تعمیر کرے گا، مدارس تعمیر کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، علماء کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، غریبوں، یتیموں اور فقیروں کے خرچ برداشت کرے گا۔ اور اگر یہ مال کفار کے پاس ہوگا، مشرکین کے پاس ہوگا، یہود و نصارہ کے پاس ہوگا، تو پھر وہ اس مال کو ویسے ہی استعمال کریں گے جیسے آج استعمال کر رہے۔ سارا مال یہود و نصارہ کا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے۔ یہ جو جدید ہتھیار ہیں سب پر ان کا قبضہ، سائنس پر، ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ، تجارت پر، معیشت پر، سیاست پر، حکومت پر ان کا قبضہ۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم محض نقال، ان کی نقل اتار رہے، نقل کرنے والے۔ جو لوگ کسی زمانے میں امام ہوا کرتے تھے آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں، اور جو لوگ کسی زمانے میں خود کفیل ہوا کرتے تھے آج وہ دوسروں کے محتاج بن کر کھڑے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کو دیکھو، اس مال کو میرے عزیزو وہ کفر کی اشاعت میں اور اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں، بے حیائی پر، فحاشی پر استعمال کرتے ہیں، نوجوان نسل کو تباہ برباد کرنے پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، مال کا کمانا بری بات نہیں ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا، خود ترغیب دی، رزق حلال کماؤ تاکہ دوسروں کی جیب پر تمہاری نظر نہ جا سکے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی، بزرگ اور محدث، لیکن ساتھ ہی بہت بڑی تجارت بھی تھی، تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مال کا جائزہ لے رہے تھے تو کسی نے طنز کے طور پر کہا، حضرت اس تجارت نے آپ کو دنیا کے بہت قریب کر دیا، گویا کہ آپ بھی دنیا دار بن گئے۔ آپ تو حضرت ہیں، آپ کو تو صرف مسجد تک رہنا چاہیے، مدرسے تک رہنا چاہیے۔ حضرتوں کا کام تھوڑا ہی ہے تجارت کرنا یا سیاست کرنا یا حکومت کرنا یا دکان کھول کر بیٹھنا۔ آپ کا کام تو بس ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ جیسے آج ہماری سوچ بن گئی کہ بس وہیں تک رہنے دو، ان کو ان کی حد میں رہنے دو، باہر مت نکالو۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اصل بربادی کی وجہ یہ ہے کہ علماء کو ان کے میدانوں میں محدود کر کے رکھ دیا۔ اگر علماء کو ان کے میدان سے باہر نکلنے کے مواقع ملیں گے تو تبدیلی آئے گی، سیاست میں بھی، حکومت میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، تجارت میں بھی، ہر جگہ تبدیلی آئے گی۔ لیکن نہیں، امام صاحب بس امامت تک محدود، مدرس صاحب بس تدریس تک محدود، پیر صاحب بس خانقاہ تک محدود۔ تو حضرت کو کہا، آپ بھی دنیا دار بن گئے، آپ کو تو اپنے مدرسے میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس تجارت نے اگر مجھے دنیا دار بنایا ہے تو اسی تجارت نے مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے، اسی تجارت نے دنیا سے بچایا۔ اور فرمایا اگر میں یہ تجارت نہ کرتا تو تمہارے جیسے مالدار مجھے ناک پوچھنے کا رومال بنا لیتے، اگر میں یہ تجارت نہ کرتا تیرے جیسے مالدار مجھے ناک صاف کرنے کا رومال بنا لیتے۔ اور میں کیا کرتا؟
دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، دوسروں کی جیب پر نظر رکھتا. اس لیے میں نے تجارت کی تاکہ میں خود رزق حلال کماؤں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھے نوبت نہ آئے. اور میرے دوستو عزیزو، بعض بزرگوں کا یہ بھی قول ہے، اتجروا واکتسبوا، تجارت کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانے میں جی رہے ہو اگر تم خدا نہ خواستہ فقیر اور محتاج بن گئے تو سب سے پہلے اپنے دین کو بیچو گے، سب سے پہلے اپنے ایمان کو بیچو گے، دین کو بیچو گے، جھوٹ بولو گے، دھوکہ دو گے، خیانت کرو گے، ہو سکتا ہے چوری بھی کر لو، اپنا دین بیچو گے، حلال چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرو گے. اس لیے حرام تک نہیں جانا، اتجروا، تجارت کرو، واکتسبوا، اور رزق حلال کماؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی 2 ہاتھ اور 2 پیر دیے، تم کسی کے محتاج نہیں ہو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، بہت بڑے امام، مسجد کے امام نہیں، علم و فن کے امام، علم و فن کے امام. اتنے بڑے امام کہ جن کی فقہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. ایک طرف بہت بڑے عالم محدث اور دوسری طرف بہت بڑے تاجر. ہزاروں غریبوں کے گھر تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے چلا کرتے تھے. سینکڑوں فقہا اور علماء تھے جن کے خرچے اخراجات امام صاحب خود برداشت کیا کرتے تھے. تو مال کا کمانا میرے دوست و عزیزو فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. مال اس وقت ہمارے حق میں برا ہوتا ہے جب مال کی وجہ سے ہم تکبر کا شکار ہو جائیں، مال کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جائیں، مال کی وجہ سے گھمنڈ کا شکار ہو جائیں، اور مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ان حقوق کو ادا نہ کریں، تب یہ مال ہمارے حق میں مذمت کا باعث ہے اور لعنت کا باعث ہے. اور یہی وہ مال قرآن اور حدیث میں جس کی مذمت کی گئی، وہ مال کہ جس مال کا حق ادا نہ کیا جائے، اس مال کی قرآن اور حدیث میں مذمت آئی ہے. ورنہ وہ مال جس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے وہ مال تو خیر ہے، وہ مال تو اللہ کا فضل ہے. اس مال کے کمانے کی تو اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب